جائے کہ نماز ہدیہ والدین تو ہے، نماز ہدیہ اولاد بھی ہے۔ اور جیسے جیسے باپ اور ماں بڑھاپے کی منزلوں میں داخل ہوتا اور اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اب میں اپنی اولاد کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، اب تو وہ وقت ہے کہ اولاد کو میری خدمت کرنا، یعنی اچھے والدین بھی، ایک تو وہ والدین جنہوں نے اولاد و والدین کے رشتے کو پیور کمرشل رشتہ بنا دیا، بالکل تجارت، ہم نے یہ کیا جب تم چھوٹے تھے تو اب تمہیں بدلے میں یہ کرنا، اور اپنے ان احسانات کو بتاتے ہیں جو جس وقت کیے جا رہے تھے اس وقت احسان کا تصور بھی دل میں نہیں تھا، لیکن بات بہت زیادہ پھیل جائے گی۔ تو ایک تو وہ لوگ ہیں بالکل تجارتی رشتہ، اولاد اور والدین کے درمیان جو اللہ نے محبت کی ہے وہ اٹھا کے کونے میں رکھ دی، اور وہ تجارتی رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے تمہارے بچپنے میں اتنا خرچ کیا تو اب تم ہمیں اس کا اتنا ریٹرن دو گے۔ یہ پیسے کے اعتبار سے بات نہیں کر رہا ہوں، اس بیٹے کی اس بیٹی کی خوش قسمتی کا کیا کہنا جس کے والدین اس سے یہ رقم لینے کو تیار ہوں یا اسے موقع ملے اپنے والدین پہ خرچہ کرنے کا، کیونکہ 3 خرچے ایسے ہیں جس کے لیے بالکل واضح روایت کہ اللہ جو اس کا اجر و ثواب آخرت میں دے رہا وہ تو اپنی جگہ کتنا کا کوئی گن ہی نہیں سکتا، کوئی گن ہی نہیں سکتا، اور وہ اپنی جگہ، لیکن یہ 3 ایسے خرچے ہیں کہ اس دنیا میں بھی انسان کو پلٹ کے واپس ملتے ہیں، اور ایسے وقت میں ملتے ہیں جب وہ انتہائی مجبور ہوتا۔ آج سے 16 سال پہلے ایک واقعہ میں نے بھی پڑھا تھا، اور علماء تو پڑھتے رہتے ہیں، سورہ کاف کا وہ واقعہ جس کے اندر 16 سال پہلے میں نے امام بارگاہ علی رضا میں سورہ کاف پہ رمضان میں تفسیر قرآن کی تھی۔ تو 5ویں آیت، یہ وہ آیت کہ جو بازار کوفہ میں آقا حسین کے کھٹے سر نے تلاوت کی، اور اس کے اندر 2 لفظ ہیں، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ غار والوں کا اور تختی والوں کا واقعہ کوئی بہت عجیب بات ہے؟ تو تختی والا واقعہ کی تیسری چیز، حوالہ بھی میں نے ایسا دے دیا، جب آپ اسی میں چکراتے رہیں گے کہ وہ تختی والا واقعہ کیا تھا تو اس کی تیسری چیز کیا تھی، تو 18 سال پہلے، لیکن 18 سال پہلے تو میں نے پڑھا، علماء تو اس سے پہلے سے پڑھتے آئے ہیں، پچھلے سال بھی آپ نے سنا ہوگا، اس میں کیا تھا؟ یہی تو تھا کہ اتنا پیسہ تھا اس آدمی کے پاس کہ جب اسے یہ رقم ملی تو اس نے تو کوئی اہمیت ہی نہیں دی، اٹھا کے کونے میں ڈال دی۔ لیکن ایک وقت آتا کہ ٹوائلٹ پیپر کی جگہ استعمال ہونے والی روٹی کو جھاڑ پونچھ کے کھانا پڑتا، تو اب جملہ معصوم کا کچھ اور ہے۔ یہ تو میں نے صرف ان لوگوں کو جو دولت کے نشے میں اس وقت اندھے، جن کی آنکھوں پر عیش و آرام کی پٹی بندھی ہوئی ہے، تو انہیں کیا نظر آ رہا ہوگا، لیکن حالات نہ صرف یہ کہ بدلتے ہیں، راتوں رات بدلتے ہیں۔ تاریخ میں ایک رجسٹر پہ، اکاؤنٹس کا رجسٹر تھا، یہاں اکاؤنٹس کے بھی کچھ لوگ ہوں گے، تاریخ میں اکاؤنٹس کے ایک رجسٹر پر 2 انٹریز تھی۔ بہت سے واقعات مجھے بہت سمل کے پڑھنا پڑتا کہ جب ہارون کا وزیر اعظم فضل برمکی، جو اس کا عروج تھا، تو کیا عروج تھا، کتنے لاکھ درہم اس نے خرچ کیے تھے سفر حج میں خوشبو پر، صرف ایک آئٹم، وہ بھی حج کے دوران، جہاں آدمی ذرا سا سادہ بن جاتا، اور کئی موقعوں پر تو خوشبو حرام بھی ہو جاتی، کتنے لاکھ، اور جب مرا تو اسے کفن دینے کے لیے کفن کی رقم نہیں تھی۔ یہ ایک ہی رجسٹر کے ایک پہ یہ 2 انٹریز تھی، کفن بھی اس کا چندے سے ہوا۔ تو ایک وقت جب دولت آ رہی ہے تب اچھا جاب ہے، جب کاروبار چل رہا تو ایسی پٹی تکبر کی، غرور کی، دولت کی آنکھوں پہ بند جاتی
امام کا وعدہ کہ 3 خرچے ایسے کہ اس دنیا میں اللہ واپس کرے گا اور ایسے موقع پہ واپس کرے گا کہ تم انتہائی ضرورت مند ہوگے اور کہیں سے کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا ہوگا۔ واقعات تو اتنے سارے میرے سینے میں انبیاء کے، ائمہ کے، مراجع کے اور اپنے خاندان کے، لیکن بہرحال وقت بہت تیزی سے میرے ہاتھ سے نکل جاتا ایسے وقت میں۔ مگر خالی اتنا نہیں جتنا تم نے خرچ کیا، 70 گنا تو اسی دنیا میں اللہ دے گا، قبر و قیامت میں تو اتنا گنا۔ 3 خرچے، ان میں سے 2 باتیں تو طے، تیسری بات میں ذرا سا اختلاف ہے، اس لیے وہ تیسری بات میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ اختلاف پڑھوں گا تو بتانا پڑے گا 2 روایتیں کیا ہیں، تو پھر کہیں کا کہیں نکل جاؤں۔ نمبر 1، سفر حج کا خرچہ۔ یہ حج کا خرچہ نہ ضائع ہو رہا ہے، نہ پیسے آپ کے پھک رہے ہیں، نہ یہ کہ اس کا کوئی ریٹرن نہیں مل رہا ہے، نہیں۔ آخرت میں بھی اتنا کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا لیکن نہیں دیکھا ہوگا، اب وہ زمانہ رہا نہیں۔ میں نے دیکھا کہ خواتین جب شاپنگ کے لیے مارکیٹ میں جاتی تھی نا، تو یہ بھی خریدو، وہ بھی خریدو، وہ بھی خریدو، وہ بھی خریدو، تو اب یہ ہے کہ گود میں اتنے ڈبے ہو جاتے تھے کہ وہ سنبھالے نہیں سنبھلتے تھے ان سے۔ وہ لے کے آ رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں، یہ ڈبہ گرا، اس کو سنبھالنے رکی اور جھکی تو ادھر سے 2 ڈبے اور گر گئے۔ چاہے ان کے پیچھے ان کا پرماننٹ ایک خدمت گزار شوہر کے نام پہ ساتھ بھی چل رہا ہو، لیکن جتنا بھرے دونوں اپنی گود میں اور لیکن امام نے کہا آخرت پہ اتنا اجر ملے گا، اتنا سنبھالے نہیں سمجھے گا۔ آدمی سوچے گا اس کا میں کروں کیا؟ حج۔ شرط یہ ہے کہ آخری زمانے کا حج نہ ہو، آخری زمانے کا حج نہ ہو۔ آخری زمانے کا حج تو بہت مشہور روایت ہو گئی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ آخری زمانے میں حج پہ کون جائے گا؟ کئی سینکڑوں میں 1 آدھ پیسے والے گھومنے پھرنے جائیں گے، متوسط طبقے کے لوگ اللہ سے بھی تجارت کریں گے، بندوں سے بھی، غریب لوگ ریاکاری کریں گے۔ ایسا حج نہ ہو۔ دوسرا خرچہ والدین پہ کیا جانے والا خرچ بھی ایسا ہی دیتا ہے اللہ بدلے میں، اور اتنا ریٹرن ملتا وہ آخرت اور دنیا میں 70 گنا کی ذمہ داری تو امام نے دی۔ ہاں، بشرط یہ کہ جو ہر مالی عبادت کی شرط حرام سے نہ ہو، چوری نہ ہو، ڈاکہ نہ ہو۔ آپ کہیں گے کہ مولانا آپ کس مجمع میں پڑھ رہے ہیں، تو اس میں یہ جملہ کہنے کی ضرورت کیوں تھی؟ جی ہاں، اس میں بھی یہ جملہ کہنے کی ضرورت، اور یہ جملہ کہہ کر میں ایک ایسے موضوع میں قدم رکھ رہا ہوں کہ پھنس جاؤں گا، وہ دلدل ہے، نکل نہیں پاؤں گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق نہ بتاؤں۔ بالکل واضح اصول راہ خدا میں کہیں پہ بھی آپ خرچ کریں، چاہے یہ والی حدیث ہو کہ جس میں واپسی ہوگی اور امام ذمہ داری لے لے، دنیا کی، آخرت کا وعدہ تو اللہ کا، اور چاہے وہ کوئی عام راہ خدا کا خرچہ جس میں اتنی زیادہ گارنٹیز نہ لی گئی ہوں، اس میں تو امام، اس میں تو اللہ۔ سب کا ایک اصول ہے کہ مال حلال سے ہونا چاہیے۔ اچھا، مال حلال کہتے کسے؟ میں اس طرف جانا نہیں چاہ رہا ہوں، اسی لیے میں نے کہا دلدل میں قدم رکھ رہا ہوں، پھنسوں گا لیکن پھر وہیں پہ بات چھوڑ دوں گا، صرف متوجہ کرنے کے لیے۔ مال حلال کسے کہتے ہیں؟ بہت سارے ہمارے یہاں کے مال ایسے جو بظاہر دیکھنے میں اس سے زیادہ حلال کوئی مال ہوگا بھی نہیں، وہ بھی حرام ہوتے ہیں۔ شراب بیچ کے پیسے کمائے، گناہ والی نوکری کی یا تجارت کی یا بزنس کیا یا فراڈ کیا یا چیٹنگ کی یا کسی کا حق مارا۔ جب میں حیران ہو جاتا ہوں آج کا ماحول دیکھ کر، ہر خبر پر، ہر بات پر یقین نہیں کرتا ہوں، لیکن ایک مجموعی اعتبار سے ماحول بن رہا، جہاں جائیے دنیا میں۔ معلوم ہے آپ کو، اتنے نماز شب کے پابند اتنا بڑا فراڈ کر کے بھاگے۔ بھائی پہلے سالوں میں کہیں 1 آدھ ایسا کیس ہوتا تھا، اب تو جس علاقے میں قدم رکھو پتا ہے آپ کو اتنے مولائی، اور یہ کہ وہ